بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ڈریم سٹوریز میں معزز ناظرین کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ بہادر وہ نہیں جو دشمن کو بچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس کو زہر کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کے مرد تھے۔ ان کی زندگی کا اکثر حصہ مخالفین کے مارکہ آرائی میں گزرا، لیکن بائیں ہمہ انہوں نے ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ ایک دفعہ ایک لڑائی میں جب ان کا حریف گر کر برہنہ ہو گیا تو اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے کہ اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی حریف تھیں، لیکن جب ایک زبی نے ان کے اونٹ کو زخمی کر کے گرایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کی خیریت دریافت کی، آگے طرفدار بصرہ کے رئیس کے گھر میں اتارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے تمام زخمیوں نے بھی اسی گھر کے ایک گوشے میں پناہ لی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن ان پناہ گزین دشمنوں سے کچھ تعارض نہیں کیا۔ جنگ جمل میں جو لوگ شریک جنگ تھے ان کی نسبت بھی عام منادی کرا دی کہ بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے، زخمیوں کے اوپر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، مال غنیمت نہ لوٹا جائے، جو ہتھیار ڈال دے ان کو امان ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حریف کی حیثیت سے ان کا مقابلہ کیا تھا اور جنگ جمل کے سپہ سالاروں میں تھے، مگر جب ان کا قاتل ابن جرموزان کا مقتول سر اور تلوار لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو وہ آپ دیدہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، فرزند صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا، یہ وہی تلوار ہے جس نے کئی دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے مشکلات کا بادل ہٹایا ہے۔ مستدرک میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ان کا سر آیا تو ارشاد فرمایا کہ فرزند صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہے۔ جنگ جمل کے میدان میں جب آپ فریقین مخالف کے لاشوں کا معائنہ کر رہے تھے تو ایک ایک لاش کو دیکھ کر افسوس کرتے تھے۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد کی لاش پر نظر پڑی تو سرد بھر کر ارشاد فرمایا، اے قریش کا شکرہ، ان کا سب سے بڑا دشمن ان کا قاتل ابن ملجم ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے ان کے متعلق جو آخری وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ اس سے معمولی طور پر قصاص لینا، مسئلہ نہ کرنا، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں اور ناک نہ کاٹنا۔ ابن سعد میں ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے لایا گیا تو فرمایا کہ اس کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اس کو نرم بستر پر سلاؤ، اگر میں زندہ بچ گیا تو اس کے معاف کرنے یا قصاص لینے کا مجھے اختیار حاصل ہوگا، اور اگر میں مر گیا تو اس کو مجھ سے ملا دینا، میں خدا کے سامنے اس سے جھگڑوں گا۔ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کی اس سے اعلیٰ مثال کیا ہو سکتی ہے؟ پیارے ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ صاحب رائے بھی تھے اور آپ کی اصابیت رائے پر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے اعتماد کیا جاتا تھا، چنانچہ آپ تمام مہمات امور میں شریک کے مشورہ کیے جاتے تھے۔ واقعہ افق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے رازداروں میں جن لوگوں سے مشورہ کیا ان میں سے ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے۔ غزوہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اتنی دیر تک سرگوشی فرمائی کہ لوگوں کو اس پر رشک ہونے لگا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں وہ حضرت ابوبکر و عمر دونوں کے مشیر تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار کی جو مجلس شورا قائم کی تھی اس کے رکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس کے ساتھ مہاجرین کی جو مخصوص مجلس شورا قائم کی تھی اس کے اراکین کے نام اگرچہ ہم کو معلوم نہیں ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ لازمی طور پر اس کے ایک رکن رہے ہوں گے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے رائے پر اتنا اعتماد تھا کہ جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے ارشاد فرمایا، عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس اعتماد کی بنا پر بعض امور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دی ہے۔ مارکہ نہاون میں جب ایرانیوں کی کثرت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد مشوش کر دیا تو انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام صحابہ کو جمع کر کے رائے طلب کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، آپ خود ہم سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں،
البتہ لوگ تعمیل حکم کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ شام و یمن وغیرہ سے فوجیں جمع کر کے آپ خود سپہ سالار ہو کر میدان جنگ تشریف لے جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خاموش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو بولے کہ شام سے اگر فوجیں ہٹیں تو مفتوحہ مقامات پر دشمنوں کا تسلط ہو جائے گا، اور آپ نے مدینہ چھوڑا تو عرب میں ہر طرف قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ یہاں سے نہ ہلیں اور شام و یمن وغیرہ میں فرمان بھیج دیں، جہاں جہاں جس قدر فوجیں ہوں ایک ایک سلس ادھر روانہ کر دی جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا اور کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے اہم معاملات میں مشورے لیے۔ اگر ان کے مشورے پر عمل کیا جاتا تو ان کا عہد نہ صرف فتنہ و فساد سے محفوظ رہتا بلکہ قبائل عرب میں ایک ایسا توازن قائم ہو جاتا کہ آئندہ جھگڑے کی کوئی صورت پیدا ہی نہ ہوتی۔ آپ کی اثبات رائے کا سب سے بڑا ثبوت آپ کے فیصلوں میں ملتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں بہت سے ایسے پیچیدہ مقامات مذکور ہیں جن کا فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا، اور جب فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک بھی اس کا فیصلہ وہی ہے جو علی نے کیا۔